बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और सबक आमोज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। किसी को अपनाना फिर छोड़ जाना, ये रस्म मोहब्बत नहीं होती। किसी को ख्वाब दिखाना फिर इन ख्वाबों की ताबीर बदल देना, ये मोहब्बत नहीं होती। किसी को मौत से बचाकर पल पल मरने के लिए छोड़ देना, ये मोहब्बत नहीं होती। किसी को अपनी हवस की लज्जत के लिए इस्तेमाल करना, इससे खेलना, जी भर कर खेलना और फिर सरे महफिल धुतकार देना, ये रस्म हैवानियत है, मोहब्बत तो हरगिज नहीं। किसी को मोहब्बत में लाकर रुलाना, जज्बात से खेलकर पैरों तले कुचल देना, ये मोहब्बत नहीं होती। पापा, मुझे कॉलेज जाने दें, मेरी सब फ्रेंड्स कॉलेज जा रही हैं, मुझे ही नहीं जाने दे रहे आप। वो सैयदजादी एक अजीम घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की अमारा पापा से जिद लगाए बैठी थी। पापा, जाने देना कॉलेज मुझे, पापा ने प्यार से समझाया। बेटी, मुझे डर लगता है आजकल के ज़माने से, मुझे तुम पे शक नहीं है, मुझे लोगों से डर लगता है। मेरी बच्ची, मुझे अल्लाह पे भी भरोसा है, लेकिन मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि किसी इम्तिहान से गुजर सकूं। अमारा उदासी में बोली, बाबा आप यकीन करें, आपकी अमारा कोई गलत नहीं कदम उठाएगी। माँ पास बैठी थी, अमारा के सर पे हाथ रखा। ये सैयदजादी है और सैयदजादियाँ कभी भी गलत कदम नहीं उठाती। माँ ने बाबा से कहा, मान जाए ना, जाने दे कॉलेज, बेटी पढ़ना चाहती है। आजकल अनपढ़ आदमी की क्या जिंदगी है भला, जो पढ़ लिख कर कम से कम अच्छे बुरे का लिहाज जान पाएगी। बाप ने छोटी बेटी ज़ैनब की तरफ देखा, फिर अम्मारा से बोले, बेटी तुम्हारी छोटी बहन भी कॉलेज पढ़ना चाहेगी कल को, तुम साबित करना कि कैसे खुद को संभाल कर रखोगी जमाने की फरेब निगाहों से, उसकी हवस करदा पंजों से। अमारा ने पापा से वादा किया, पापा जानी, अमारा का आपसे वादा है, मैं कभी भी आपका यकीन नहीं तोड़ूंगी। पापा दूसरे दिन साथ ले गए। जिस कॉलेज में सब सहेलियां थीं, इसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। बहुत खुश थी, जैसे उड़ान के लिए पर निकल आए हों। पढ़ना चाहती थी, ख्वाब था पढ़ना लिखना। अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी। एक दोस्त बोली, अमारा, हमको तो लगा था तुम्हारे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे कॉलेज जाने के लिए। अमारा मुस्कुराने लगी, यार हम सैयद लोग बहुत सख्त होते हैं, हम लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं होती। जानती हो, मेरे बाबा के साथ जो मेरे चाचू ने इतना झगड़ा किया मेरे कॉलेज आने पर, वो कह रहे थे कि क्या ज़रूरत है, ख्वाह कल को हमें नजरें झुकानी पड़ेगी। वो बाबा से कह रहे थे कि अमारा को पढ़ाना है तो किसी मदरसा में पढ़ाएं, लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है हर हाल में। अमारा की चमकती आंखों में वो ख्वाब जिंदा था। सब फ्रेंड्स बिना नकाब के कॉलेज आती थीं, लेकिन अमारा क्लासरूम हो या कॉलेज की कैंटीन, वो चेहरे से नकाब कभी नहीं हटाती थी। सिर्फ इसकी खूबसूरत दिलनशी आंखें ही नजर आती थीं। सब दोस्त कहती थीं, अमारा, यहाँ सब लड़कियां हैं, फिर तुम किससे पर्दा करती हो? अमारा कहती, यहाँ मर्द टीचर्स भी तो है ना, मैं इनसे पर्दा करती हूँ। एक दोस्त मजाक उड़ाने लगी, यार अमारा,
अब तुम इतनी भी ना बनो, सर से पर्दा करो। हाँ, वो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने हमें खा नहीं लेना और तुम्हें भी। लेकिन अमारा कभी भी अपना चेहरा किसी को दिखाने के हक में नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई गैर मर्द उसका चेहरा देखे। वो मुस्कुरा कर कहा करती थी, मैं किसी सैयदजादे की इमानत हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहती मुझे इस सैयदजादे के सिवा कोई और देखे कि जिसके लिए मुझे अल्लाह ने बनाया है। हमारा बहुत ही नेक हया लड़की थी। वो दीन से मुतालिक कायम करदा खवातीन की जो हदूद मुतय्यन की गई थी वो उन्हें बखूबी जानती थी और उन पर पाबंद रहना भी उसको अच्छा लगता था। ये उसके माँ बाप की बहुत ही खूबसूरत तरबियत थी जिन्हें वो कभी भी नहीं भूलना चाहती थी। सब दोस्त स्कूल से एक साथ थी। पापा छोड़ने आते थे, कॉलेज और लेने भी पापा ही आते थे। अमारा बहुत शरारती सी थी। घर में तो हर किसी के साथ शरारत करती, कभी बहनों को सताती तो कभी भाई से झगड़ती। लाडली भी बहुत थी, हर ख्वाहिश हर बात मनवा लेती थी, अपनी चाहे रोकर या जिद करके। आज क्लास में नए सर आए थे, चेहरे से बहुत ही खूबसूरत, नीली सी आंखें, हल्के घुंघरियाले से बाल जो कानों तक थे, गंदुमी रंगत। देखने वाले की आंखें दीवानगी में झूमने लगती थीं। क्लास में दाखिल हुए, उम्र कोई 30 के लगभग होगी, लेकिन जिस्म की बनावट ऐसी थी कि जैसे 20 साल के हों। क्लासरूम में दाखिल हुए, सलाम किया, सब स्टूडेंट्स ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। वो मुस्कुराते हुए उन्होंने बैठने का इशारा किया। सब लड़कियां अपनी अपनी जगह पर बैठ गईं। मेरा नाम फरहान अब्बास है, मैं आप लोगों का नया साइंस टीचर हूँ। आज के बाद आपको साइंस मैं ही पढ़ाया करूँगा। इसका मुस्कुरा कर बात करना, बात करते हुए आंखों में देखना। सर फरहान कोई दूसरी दुनिया से आए हुए खूबसूरत शहजादे लगते थे। फरहान सर सबकी तरफ देख कर बात करते, लेकिन जब नजर अमारा पर पड़ी तो हैरान रह गए। अमारा, आप क्लासरूम में भी नकाब में हैं? आप लड़कियों से पर्दा करती हैं? अमारा बोली, नहीं सर, मैं पर्दा आपसे करती हूँ। सर फरहान मुस्कुराए, माशाअल्लाह, आप बहुत बाहया लगती हैं। मुझे अमारा की आंखों में और फिर वो अमारा की आंखों में देखने लगे। कुछ पल आंखों में देखा, अमारा ने आंखें झुका ली और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। सर फरहान पढ़ाते हुए अमारा की आंखों में खो से जाते थे। दोनों की उम्रों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। अमारा अपनी दोस्तों से कहने लगी, यार सर फरहान बहुत अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखते हैं, मुझे अजीब लगता है। दोस्त कहने लगी, तुमको बस ऐसा ही लगता होगा, सर सबकी तरफ ऐसे ही देखते हैं। वो बात जिससे करते हैं उसकी तरफ तवज्जो भी देते हैं। तुम्हारी ये बस फहम ख्याली है। अमारा की आंखें बहुत खूबसूरत थीं, बड़ी पलकें, आंखों में अजीब सी चमक। कोई भी अमारा की आंखों में डूब सकता था। गजाल आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। अमारा कॉलेज आती तो सर फरहान गुड मॉर्निंग जरूर बोलते थे। सर फरहान की अदा में एक दीवानगी थी जो सबको दिखाई तो देती थी, लेकिन इस दीवानगी तक कोई पहुंच न सका था। सर फरहान पढ़ाते हुए न जाने क्यों अमारा के करीब जाकर खड़े हो जाते थे। अमारा ज्यादा तो नहीं, कुछ न कुछ समझ जरूर रही थी। फरहान शायद अमारा की आंखों के दीवाने हो चुके थे या अमारा को देखने की तड़प थी। सर फरहान ने बहुत कोशिश की थी कहीं एक बार अमारा अपना नकाब उतारे और वो उसका चेहरा देख सके, लेकिन ऐसा मौका कभी न आया। 1 साल गुजर गया था। सर फरहान पढ़ा रहे थे, इनके इम्तिहानात हुए थे। आज रिजल्ट का दिन था। कॉलेज में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। सब स्टूडेंट्स आज मेकअप करके
خوب تیار ہوئی تھیں۔ بہت دیدہ زیب لباس بھی سب نے پہن رکھے تھے۔ امارا جلدی سے تیار ہو کر آنکھوں میں بس کاجل ہی لگایا تھا اس نے۔ آج نیلے رنگ کا حجاب تھا۔ کالج پہنچی تو سر فرحان معمول کے مطابق سامنے کھڑے تھے۔ امارا کو دیکھا اور دل پر ہاتھ رکھا۔ امارا کے پاس آئے۔ امارا، آج تو بنا حجاب کے آ جاتی آپ۔ امارا بولی، سر آپ میرے حجاب کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ مجھے نہیں اچھا لگتا آپ کا بار بار ایسا کہنا۔ فرحان خاموش ہو گیا۔ رزلٹ سنایا گیا۔ امارا کی دوسری پوزیشن تھی۔ بہت خوش تھی۔ سر فرحان پاس آئے، ہاتھ آگے بڑھایا ملانے کے لیے۔ مبارک ہو امارا۔ سوری سر۔ امارا نے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ سر خیر مبارک، لیکن میں ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ فرحان امارا کی اداؤں پہ مر مٹا تھا۔ ایک طرف دیکھا وہ بنا حجاب، بنا دوپٹے لڑکیاں، پھر امارا کی اس معصومیت اور پردہ داری پر قربان ہو گیا۔ فرحان دل ہی دل میں امارا سے محبت کرنے لگا تھا۔ امارا سے کہنے کو یہ غلط تھا، زمانے کی نگاہ میں یہ گناہ تھا۔ ایک ٹیچر سے محبت کر ہی نہیں سکتا، لیکن تقدیر کے کھیل سے کون واقف تھا بھلا؟ کون جانتا ہے قسمت کب، کہاں، کیسے ملا دے۔ ہم اپنا راستہ خود طے کرتے ہیں، صرف منزل خدا لکھتا ہے۔ ہم صرف راستے پر چلتے ہیں، منزل تک جانا قسمت کی بات ہوتی ہے۔ فرحان امارا سے محبت کرنے لگا تھا۔ امارا کی وہ کھٹی میٹھی سی باتیں، امارا کی آنکھیں جو خاموش رہ کر بھی قیامت تھی۔ فرحان امارا کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا، لیکن ڈرتا تھا۔ پھر ایک دن امارا کی دوست سے بات کی، امارا کے بارے میں پوچھا۔ دوست پہلے حیران ہوئی، پھر بتانے لگی، سر امارا سید زادی ہے، وہ ایسے کاموں سے بہت دور ہے، وہ کبھی بھی یہ پیار محبت والے چکر میں نہیں آئے گی۔ سر فرحان سمجھ گئے تھے، اتنی باحیا لڑکی کبھی میری محبت کو قبول نہیں کرے گی، لیکن آخر معاملہ دل کا تھا۔ دماغ کہتا تھا دور رہو امارا سے، دل کہتا تھا قدموں میں فنا ہو جاؤ۔ امارا سمجھ رہی تھی فرحان سر اس سے کیا چاہتے تھے۔ ایک دن ہمت کر کے فرحان سر سے کہنے لگی، سر پلیز، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میری دوست نمرا نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ سر اچھا ہوگا آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں، پلیز میرا فیوچر، میری عزت خراب نہ کریں۔ سر فرحان خاموش اور بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ اس کو دیکھتے رہے۔ سر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں پاک دامن ہوں اور اپنے بابا کا مان ہوں۔ اتنا کہہ کر جانے لگی کہ سرفراز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ امارا نے زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ اچانک خود اپنے اس عمل سے حیران تھی اور گھبرا بھی گئی تھی۔ امارا کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ سر میں آپ کی کمپلین کروں گی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ سر فرحان بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کانپتی آواز میں بولا، میری محبت پاک ہے، میں تم کو چاہنے لگا ہوں، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میری جان بھی نکل جائے نا تو بھی میں تم سے پیار کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارا غصے میں تھی، اپنی اوقات میں رہیں سر۔ وہ اب کافی زیادہ غصے میں آ چکی تھی۔ ہمارا ڈر بھی رہی تھی، وہ پاپا کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن خاموش رہی اپنی پڑھائی کے ڈر سے۔ میں نے تم کو چھوا ہے، میں خود کو اس کی سزا ضرور دوں گا، یہ کہہ کر سر فرحان چلے گئے۔ امارا ڈر گئی تھی۔ دوسرے دن کالج آئی سر فرحان ہاتھ پہ پٹی باندھے کلاس روم میں داخل ہوئے، سلام کیا، پڑھانے لگے۔ امارا دیکھ رہی تھی، سر نے ہاتھ پہ پٹی باندھی ہے، کل کہہ رہے تھے جس ہاتھ سے آپ کو چھوا ہے سزا دوں گا خود کو۔ امارا کا دل دھڑکنا بھول رہا تھا، سر نے ایسا اپنے ساتھ کیوں کیا؟ وہ سوچتی رہی،
کلاس ختم ہوئی، سب لڑکیاں کلاس سے باہر چلی گئی تھیں۔ سر فرحان رجسٹر پر کچھ لکھنے لگے۔ امارہ پاس آئی۔ سر، ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ فرحان مسکرانے لگا۔ کہا تھا نا کہ آپ کو چھونے کی سزا دوں گا، خود کو جلایا ہے ہاتھ اپنا۔ یہی سزا میرے لیے ٹھیک تھی، ہے نا امارہ؟ سر، نہ کریں ایسا، رک جائیں نا، نہ کریں مجبور مجھے، میں نہیں کرنا چاہتی محبت۔ فرحان نے امارہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ سر، میں ہی کیوں؟ فرحان محبت بھرے انداز میں بولا، کیونکہ دل نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے، اور جس کو دل قبول کر لے پھر جان تو نکل جاتی ہے، لیکن اس کے بنا جینا ممکن نہیں رہتا۔ امارہ گھر آئی، ساری رات نہ سو سکی، سر فرحان کے بارے میں سوچتی رہی۔ دل جوان تھا، کچھ زنجیروں کو محبت خود توڑ دیتی ہے۔ امارہ نہ چاہتے ہوئے بھی فرحان کو سوچنے لگی تھی، اور کہیں نہ کہیں چاہنے بھی لگی تھی۔ فرحان کی بے پناہ محبت امارہ کو اپنے قریب لا رہی تھی۔ امارہ نے ایک کاغذ پر لکھا، سر، میں کل رات سو نہ سکی تھی، نہ جانے کیوں مجھے آپ کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ سر، کوئی طاقت مجھے آپ کی یاد سے نکلنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ فرحان، سر، یہ میرا فون نمبر ہے۔ امارہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا فون نمبر دے دیا۔ فرحان اچھا نیک دل لڑکا تھا، وہ اس کے سامنے ہار گئی تھی، محبت میں سب بھول گئی تھی، اور کہتے ہیں محبت میں اپنا وجود سب بھول جاتا ہے۔ اپنا وجود جب بھول جاؤ تو سمجھ لینا محبت سچی ہے۔ امارہ سو رہی تھی، واٹس ایپ پہ میسج آیا، امارہ، بہت یاد آ رہی ہے آپ کی۔ امارہ سمجھ گئی تھی سر فرحان کا میسج ہے، جلدی سے رپلائی کیا، سر سو جائیں، ٹائم دیکھیں 1 بج رہا ہے۔ فرحان پیار سے، نیند نہیں آ رہی نا؟ جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہاری آنکھیں سامنے آ جاتی ہیں، ان میں ڈوب جاتا ہوں۔ امارہ، تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ امارہ مسکرانے لگی، یہ کیسا سوال ہے بھلا؟ آپ نے مجھے دیکھا کب ہے؟ فرحان کہنے لگا، امارہ، میری محبت بھی تو دیکھ لو، بنا دیکھے تم سے کی ہے، تم کو چاہنے لگا ہوں۔ وہ ساری رات باتیں کرتے رہتے، صبح کالج آئے، آنکھیں سرخ نیند سے تھیں، محبت بڑھنے لگی، ایک دوسرے کی عادت ہوتے ہوتے ایک دوسرے کی سانس بن گئے۔ وہ سید زادی محبت کے نام سے بھاگتی تھی، وہ محبت میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ فرحان، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ فرحان غصے سے بولا، امارہ، چھوڑنا ہوتا تو پیار کیوں کرتا؟ تم کو جنت تک ساتھ لے کر جاؤں گا، اور ہاں، دوبارہ ایسی بات کبھی مت کرنا۔ امارہ دھیمے سے بولی، فرحان، مجھے آج کل کی محبت سے ڈر لگتا ہے، لوگ کھیلتے ہیں پھر پھینک جاتے ہیں مرنے کے لیے۔ فرحان اداسی میں بولا، میری جان، تمہارا فرحان ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ امارہ محبت بھرے لہجے میں بولی، مجھے یقین ہے آپ پہ فرحان، آپ مجھے کبھی شرمندہ نہیں کریں گے۔ امارہ سب سے چھپ کر محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ آج کالج آئی، حجاب میں تھی، کینٹین پہ آئی، فرحان پاس آیا، امارہ، بات سنو، کلاس روم میں کوئی نہ تھا، امارہ، مجھے تم کو دیکھنا ہے۔ امارہ مسکرانے لگی، بس کریں، کوئی نہیں دیکھنا، شادی کے بعد دیکھ لینا۔ فرحان نے ہاتھ پکڑا، امارہ، ضد نہ کرو میری جان، اتار دو نا نقاب۔ امارہ تنگ کر رہی تھی فرحان کو، پھر نقاب اتارا۔ پہلی بار فرحان دیکھ رہا تھا امارہ کا چہرہ، پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ امارہ بے پناہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ لکھتے ہوئے قلم بھی عاشق ہو جائیں، اس کے قدموں میں سجدہ کرنے لگیں۔ فرحان نے دل پر ہاتھ رکھا، میری جان، آئی لو یو۔ امارہ نے بھی کہا، بس دیکھ لیا، آ گیا سکون۔ فرحان بہت خوش تھا۔ امارہ،
فرحان آپ کے بنا اب جی نہیں سکے گا۔ محبت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ فرحان شادی کے بعد ہم عمرہ کرنے چلیں گے۔ میرا خواب ہے میں آپ کے ساتھ عمرہ کرنے جاؤں گی۔ محبت عروج پہ تھی، پاگلوں کی طرح چاہنے لگی تھی امارا فرحان کو۔ فرحان کی ہر بات کو سرے خم قبول کر لیتی، فرحان کے ساتھ ہنستی، فرحان کے ساتھ ہی جینے لگی تھی۔ ایک دن فرحان کہنے لگا، امارا کیا آپ کے گھر والے ایک شیعہ لڑکے کو قبول کر لیں گے؟ امارا مسکرانے لگی، میری جان گھر والے نہ کریں میں تو قبول کر لوں گی نا، اور کر چکی ہوں۔ میں سنی چھوڑ کر شیعہ ہو جاؤں گی آپ کے لیے۔ فرحان تم جیسا چاہو گے میں کروں گی، بس فرحان مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ فرحان امارا کے دامن پہ اپنی محبت کا داغ لگانے لگا، امارا سے نکاح کرنے کی قسمیں کھانے لگا۔ امارا بھی اس کے وعدوں پر سر جھکاتی رہی۔ سب سے چھپ کر وہ سنی سے شیعہ بھی ہو گئی، فرحان کے لیے شیعہ ہو گئی تھی۔ فرحان میری جان اب تم کو میں قبول ہوں نا؟ فرحان نے جسم کو پاک نہ رہنے دیا تھا۔ امارا نے کالج میں آ کر کہا، فرحان اب میں پڑھنا نہیں چاہتی، میرے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، پلیز آپ ماما پاپا کو بھیجیں نا میرے گھر۔ فرحان نے مسکرا کر کہا، میرے پاس آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ، بھیجوں گا نا میری جان، فکر کیوں کرتی ہو؟ کچھ دن گزرے، کالج میں چھٹیاں تھیں، امارا سو رہی تھی، ایک میسج آیا، امارا مجھے معاف کرنا، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور مرتے وقت مجھے وصیت کی ہے کہ میں ان کی لندن والی خالہ کی بیٹی سے شادی کروں۔ میں اپنی ماں کو وعدہ دے چکا ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں اب کالج میں نہیں آیا کروں گا، کچھ دن بعد لندن چلا جاؤں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ میسج پڑھ کر امارا کو لگا کہ مذاق کر رہا ہے فرحان۔ فرحان کو رپلائی میسج کیا، اچھا بابا کر دوں گی معاف، پھر سو گئی۔ صبح اٹھی، دیکھا میسج ابھی تک ریڈ نہیں کیا گیا تھا۔ امارا پریشان ہو گئی، دھڑکنیں بڑھنے لگیں، نمبر ملایا، نمبر بند تھا۔ دن بھر بے چینی میں، کبھی ایک کمرے میں تو کبھی دوسرے کمرے میں، کبھی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی، کبھی اداسی میں فرحان کو آواز دیتی۔ 2 دن 4 دفعہ فرحان کا نمبر ملایا لیکن بند رہا، کالیں مسلسل کرتی رہتی، نمبر بند رہتا۔ کالج کھل گیا، چھٹیاں ختم ہوئیں، کالج گئی، فرحان کو نہیں چھوڑوں گی، نمبر بند کر کے کہاں چلا گیا؟ لیکن فرحان کالج نہیں آیا تھا۔ پتہ چلا کہ فرحان لندن چلا گیا ہے اور اپنی کزن سے شادی کر لی ہے۔ کیا فرحان لندن چلے گئے ہیں؟ امارا نے اپنا نقاب اتار دیا۔ آج سب امارا کو دیکھ رہے تھے۔ دوستوں کے سامنے پہلی بار امارا نے یوں نقاب اتارا تھا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی، گھر گئی، کمرے میں لائٹ بند کر کے بیٹھ گئی۔ فرحان محبت کے نام پہ مجھے برباد کر گئے ہو تم، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ اتنا پاس لا کر چھوڑ گئے ہو۔ کوئی آنسو نہ بہاتی تھی، بالکل خاموش ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا، میرا دامن داغدار کر دیا۔ فرحان تم نے مجھے کیا کر دیا؟ ماں باپ پریشان ہونے لگے۔ آخر ہوا کیا ہے امارا کو؟ ڈاکٹرز کے پاس لے گئے، پیر فقیر ہر جگہ لے کر گئے، لیکن امارا خاموش بس نظریں جھکائے رہتی تھی۔ ماں سینے سے لگا کر رونے لگی، میری بچی بتا تو صحیح ہوا کیا ہے، کون سا درد دل سے لگائے بیٹھی ہو؟ امارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ کسی کی وقت گزاری کی سزا بھگت رہی تھی۔ کسی نے محبت کے نام پہ اس کا استعمال کیا، کسی نے خواب دکھا کر جسم کو نوچ لیا، کسی مرد نے قسمیں لے کر بے وفائی کی، کسی نے اپنی ہوس کے لیے بے پردہ حور کو داغدار کیا۔ امارا خاموش تھی، سانس رکنے لگی۔ ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے،
ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر نے چیک کیا. سوری, شی از نو مور. یہ مر چکی ہیں. امارا کی آنکھیں کھلی تھیں. ایک آنسو آنکھ سے مر کر بھی چھلکا تھا جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا, اے محبت کے نام پہ ہاتھ تھام کر چھوڑنے والوں, کسی کو زندگی کا حسین خواب دکھا کر مکرنے والوں, جذبات سے کھیلنے کتنی آسانی سے جسم سے کھیل کر چھوڑ جاتے ہو. جانتے ہو کوئی فنا ہو جاتا ہے کسی کی بے وفائی پہ, چاہے محبت میں کی جائے یا نکاح کر کے طلاق دے کر. اگر کوئی مرد میری کہانی کو سن رہا ہے اور وہ کسی سے محبت کرتا ہے یا طلاق دینا چاہتا ہے, خدا کا واسطہ ہے کسی لڑکی کو اپنی ہوس کی درندگی کے بعد چھوڑ جانا ہو تو یاد رکھنا آسمان سے اللہ دیکھ رہا ہے. تم کسی کے قاتل بن کر جی نہیں سکو گے, یہ بھول مت جانا. یا محبت کرنا چھوڑ دو یا پھر محبت میں بے وفائی. کوئی امارا آپ کی محبت پہ اعتبار کر لے تو اس کا مطلب وہ بد چلن نہیں بلکہ وہ تم کو وفادار اور باظرف انسان سمجھتی ہے. تم جسم سے کھیل کر راہ بدل جاؤ تو بد چلن کوئی لڑکی نہیں, بدبخت تم درندے ہوتے ہو. اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہو تو رک جاؤ. سچ بتا کر درندہ بننے سے بچ کر کسی کو موت سے بچا لو. تمہاری وقت گزاری پہ تم کیا جانو, کوئی زندگی بھر اندھیری راتوں میں چھپ چھپ کر روتا ہے اور سسک سسک کر مرتا ہے. جی دوستو, آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں. شکریہ.